آج کا ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ اس میں ہم اس کی فرضیت، اہمیت اور مصارف پڑھیں گے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا، نشومان پانا اور بڑھنا۔ یہ مالی عبادت دین اسلام کا ایک رکن ہے جو ایک صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرح کے مطابق فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو کا حکم بار بار دہرایا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں پاک ہونا، بڑھنا یا نشومان پانا، اور یہ ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور یہ مالی عبادت ہے جو ایک صاحب استطاعت مسلمان پر اپنی شرع کے مطابق فرض ہے۔ اس کے ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے، اس میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اور اس کے ادا نہ کرنے والے کے لیے سخت عذاب ہے۔ قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ اب ہم اس کی اہمیت پڑھیں گے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس سے واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک گروہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی ہے، جس کا اندازہ قرآن مجید کی ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ سونا چاندی سینت کر جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اس قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35۔ ہاں جی، زکوٰۃ کی اہمیت ایک واقعے سے بھی ظاہر ہوئی کہ جب ایک مرتبہ ایک گروہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات اس نے پوچھیں، دریافت کیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے نماز اور اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور قرآن نے بھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف سخت وعید سنائی ہے، سخت عذاب ان کے لیے رکھا گیا ہے، جس کا اندازہ قرآن مجید کی ان آیات سے بھی اچھی طرح سے لگایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ اس قیامت کے دن ان کے لیے اس سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کے چہرے، ان کی پشتیں اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔ جی، سماجی فلاح و بہبود کا ذریعہ۔ زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے، اور اس طرح معاشرے میں نفرت و انتقام کی بجائے ہمدردی اور احترام اور باہمی محبت کے جذبات کو
فروغ حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ غالب آ جاتا ہے۔ غریبوں سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے اور دولت کی گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ جی زکوٰۃ جو ہے وہ سماجی فلاح بہبود کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے معاشرے کے جو مفلس، غریب اور محروم لوگ ہوں گے ان کی کفالت بھی ہو جائے گی اور معاشرے سے نفرت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمدردی، احترام اور باہمی محبت جیسے جذبات کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ دینے والے کے دل سے مال کی محبت جو ہے وہ بھی مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ بھی ابھر آتا ہے۔ غریبوں سے ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے اور دولت کی گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ اب ہے جی مصارف۔ قرآن حکیم نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60۔ زکوٰۃ تو غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے۔ اور گردن چھڑانے میں غلاموں کو آزاد کرانا جو تاوان بھریں، قرض دار اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں، یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین، زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین، نمبر 4 تالیف قلب، نمبر 5 رقاب، نمبر 6 غارمین قرض دار، نمبر 7 فی سبیل اللہ، نمبر 8 ابن السبیل مسافر۔ زکوٰۃ دیتے وقت پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، باہر کے لوگوں کو بعد میں دی جائے۔ اسی طرح جو لوگ خود پڑھ کر سوال نہیں کرتے، غربت کے باوجود خوددار اور غیرت مند ہوتے ہیں، انہیں تلاش کر کے زکوٰۃ و صدقات دیے جائیں۔ ہاں جی، قرآن کریم میں زکوٰۃ کے مستحق جو لوگ ہیں سب سے پہلے ان کا خیال رکھا جائے، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے۔ باہر کے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جائے، لیکن سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دی جائے، اس کے بعد باہر کے لوگوں کو دی جائے۔ اسی طرح جو لوگ غربت کے باوجود یا جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غیرت مند ہونے کے باوجود، خوددار ہونے کے باوجود خود سوال نہیں کرتے، انہیں خود تلاش کر کے زکوٰۃ و صدقات دیے جائیں۔